أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اکیلے گیا اور اپنے رب سے میں نے بات کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کلام کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کلام کیا ہے۔ وہاں پر جبریل امین کو اپنے اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چونکہ جبریل امین جب وحی لاتے تھے تو مختلف شکل میں آتے تھے، مختلف صورتوں میں آتے تھے، لیکن وہاں پر اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، جبکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ دینی بھائیو اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس سورۃ الاسراء کی ایک آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے متعلق کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے شب معراج کے تحفے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج میں یا معراج کی رات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تحفوں سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں ملی تھیں۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت معجزات سے نوازا۔ انہی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج کا۔ ابھی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔
کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی وضاحت کی ہے، لیکن آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسراء اور معراج اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کسے کہتے ہیں اسراء اور کسے کہتے ہیں معراج؟ کیا ہے اسراء اور معراج؟ محترم حضرات، اسراء اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کیا، اس کا نام اسراء، اور مسجد اقصی سے جو آپ نے آسمانوں کا سیر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، یعنی مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت اور جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام، یہ سارے واقعات جو پیش آئے انہی کا نام معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوا ہے صرف روحانی طور پر نہیں ہوا ہے، بلکہ جسمانی اور روحانی دونوں کے ساتھ ہوا ہے اور حالت بیداری میں ہوا۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے گوشے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج روحانی حالت میں صرف کیا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کرایا گیا یہ جسمانی اور روحانی اور حالت بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو لفظ استعمال کیا ہے بے عبدہ استعمال کیا ہے۔ عبد کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے جسم، جان، روح، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اگر خالی روحانی سفر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بے روح عبدہ، اپنے بندے کے روح کے ساتھ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے، یعنی یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج ہوا وہ جسم روح کے ساتھ حالت بیداری میں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خواب کا سفر ہوتا تو اس میں کوئی معجزہ نہ ہوتا اور نہ ہی کفار اس میں کوئی تعجب کرتے، چونکہ آپ بھی خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں کا سیر کر لیتے ہیں، تو کافروں کو اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اسرا کا لفظ استعمال ہی ہوتا ہے دونوں کے لیے، خواب کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ روح جسم کے ساتھ ہی اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، خواب کے لیے اسرا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ پیش آیا اسراء اور معراج کا، یہ جسم روح کے ساتھ حالت بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہاں پر یہ آیت مقدسہ ایک چیز کی اور وضاحت کر دیتی ہے، جو عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں۔ بشر اور نور کا ہمیشہ مسئلہ بنا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اس اختلاف کے شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا ہے، بلکہ ایک شخص جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے
تو آپ دیکھیں وہ زبان سے کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کہ سب سے پہلے وہ بندہ جو شہادت کا کلمہ پڑھ رہا ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد یہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے رسول ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو عبد ہوگا وہی رسول ہوگا، جو عبد ہوگا وہی رسول ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اللہ کا بندہ سب سے پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رسول آ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک انسان سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے بعد یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جو عبد نہیں ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا برسولہ یا سبحان الذی اسرا بنبیہ یا سبحان الذی اسرا بحبیبہ، یہ نہیں آیا، بلکہ کیا آیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ کیوں ایسا ہے؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ عبدیت کا اقرار پہلے ہے، عبدیت کا اقرار پہلے ہے اور رسالت کا اقرار بعد میں، رسالت کا اقرار بعد میں، کیونکہ معراج عبد اور بشر ہی کو ہو سکتا ہے، معراج نور اور نورانی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عبد کی ہے، نہ کہ نور کی ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ چونکہ میں آپ کے سامنے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کیا تحفے ملے تھے، لیکن تھوڑا سا میں وہاں تک آپ کو پہنچانا چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ، لیکن آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسراء اور معراج کے بارے میں بہت ساری روایتیں، بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں اور مختلف طرح سے پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری صحیح حدیثیں مختلف روایتوں سے پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ دو مسئلے بیان کرنے کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور صحیح پتہ ہے ہی نہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش کب آیا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو 27 رجب کو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی، کامرانی اور ظلم و ستم کے مراحل سے گزر رہی تھی، اور کامیابی کی جھلکیاں نظر آنے لگی تھیں، اور اسی میں یہ واقعہ پیش آ گیا اسراء اور معراج کا۔ یہ اسراء اور معراج کب واقع ہوا، اس کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ واقعہ جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ امام طبری کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ اسراء اور معراج کا نبوت کے 5 سال کے بعد واقع ہوا، اور اس کو امام نووی اور امام قرطبی رحمہم اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ جبکہ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا، اور اس کو علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن یہ 3 اقوال جو بتلائے گئے آپ کے سامنے، اس کے بارے میں مشہور عالم دین، مشہور شخصیت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تجلیات نبوت میں
کہ ان 3 اقوال کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر، یا اس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی ہے؟ معراج کی رات میں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات معراج سے پہلے نہیں بلکہ پہلے ہوئی ہے، معراج سے پہلے ہوئی ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی ہے تو یہ بھی واضح رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان، نبوت کے 10ویں سال، جبکہ پہلا قول کیا تھا؟ نبوت کے پہلے سال میں اسراء اور معراج۔ دوسرا قول یہ تھا کہ نبوت کے 5 سال کے بعد، اور تیسرا قول یہ تھا نبوت کے 10ویں سال لیکن 27 رجب کو۔ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے یا رمضان کا؟ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے، ماہ رمضان میں ہوتی ہے، یعنی رجب کا مہینہ نکل گیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ تینوں قول ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ماہ رمضان میں 10ویں نبوت کو ہوئی ہے، اور یہ تینوں اقوال اس سے پہلے کے ہیں، اور معراج سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تھی، لہذا ان تینوں قولوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں، ایک چوتھا قول اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں واقع ہوا ہے، جبکہ چھٹا قول اس میں، بلکہ 5واں قول یہ آتا ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں پیش آیا ہے، اور چھٹا قول یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اخیر کے جو 3 اقوال ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح دلیل نہیں مل سکی ہے۔ ہاں، سورۃ الاسراء کے سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی کے آخری حالات میں، آخری ایام کا یہ واقعہ ہے، صرف اتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو یہ بتلایا جاتا ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج ہوا اور اس میں جشن منانا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو تاریخ ہی صحیح نہیں پائی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں اس طرح کا کوئی جشن منانا صحیح نہیں ہے اور نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے۔ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا اور جبریل امین میرے پاس آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، تو سونے کا ایک تش لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور میرے دل کو اس سے دھل دیا گیا نکال کے، اور پھر میرے دل کو وہیں پر ویسے ہی سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور حاضر کیا گیا، جو جانور گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کی رفتار کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، یہ اس کی رفتار تھی تقریباً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا، اور پھر مجھے مسجد حرام سے
یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی پہنچایا گیا، اور پھر اس جانور کو جس کو براق کہتے ہیں اس جانور کو ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا، اور پھر انبیاء کو حاضر کیا گیا، تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں حاضر کیا گیا، اور تمام نبیوں کی میں نے امامت کرائی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء۔ یہ واقعات بہت لمبے ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرا ختم ہو گیا اسرا یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسرا یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر۔ اب معاملہ آتا ہے معراج کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے لے کر آسمان دنیا کی طرف چلے۔ دروازے پر پہنچا جب آسمان دنیا کے، جبریل امین وہاں پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل امین نے کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلانے کے لیے اجازت دی گئی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا ہاں۔ دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی بابرکت آنے والے مہمان ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہیں جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت وہاں پر موجود بیٹھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں جبریل امین سے کہ یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کے اور پوری انسانیت کے جد امجد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کیا اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا اور خوش آمدید کہہ کر کے خوش آمدید کہا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے نیک نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف یعنی الٹے سائڈ میں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سیدھے سائڈ میں دیکھتے ہیں اور جب ہنسنے لگتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور الٹے سائڈ میں جب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو جبریل امین نے کیا کہا کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں دوسرے آسمان کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ بتلاتے ہیں جبریل امین کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں، خوش آمدید کہا جاتا ہے، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی، اس طرح سے دوسرے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بتلاتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور دروازہ کھلتا ہے تو خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی، اس طرح سے وہاں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان کی طرف چلتے ہیں، چوتھے آسمان پر بھی دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں پر بھی نیک نبی نیک بھائی کر کے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی خوش آمدید کیا جاتا ہے دروازہ کھلنے کے بعد، اور وہاں پر دیکھا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، ہر آسمان پر وہی معاملہ پیش آ رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا، پوچھنا کون ہے، کیسے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ چھٹے آسمان کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں پر بھی نیک نبی نیک بھائی خوش آمدید۔ وہاں پر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رونے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلایا، جب رونے کی سبب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ نبی میرے بعد آئے ہیں لیکن ان کے زیادہ امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر حسد کی وجہ سے نہیں، ایک رشک جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ان کے زیادہ امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت یہاں پر بھی موجود ہے۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی خوش آمدید کہا، نیک بیٹے نیک نبی کہہ کر کے، اور اس کے بعد ساتویں آسمان کے بعد وہاں پر ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان میں بیت المعمور۔ بیت المعمور کا طواف فرشتے بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح سے دنیا میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ دنیا میں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اسی طرح سے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے ایک ساتھ میں بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ حاضر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ بنائی۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان اور جنات کو اس نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی باری آتی ہے، یعنی ایک ایسا درخت، ایک جھاڑی دار درخت تھا، جھاڑ تھی خوب زیادہ، اور اس کے پتے جو ہیں سدرۃ المنتہا کے ہاتھی کے کان کے برابر ہوتے ہیں، ہاتھی کے کان کے برابر۔ اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کے علم و معرفت کا آخری مقام ہے، اس کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ جبریل امین نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ اب اس کے آگے ہمارا جانا نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اکیلے گیا اور اپنے رب سے میں نے بات کی،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کلام کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کلام کیا ہے۔ وہاں پر جبریل امین کو اپنے اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ چونکہ جبریل امین جب وحی لاتے تھے تو مختلف شکل میں آتے تھے، مختلف صورتوں میں آتے تھے، لیکن وہاں پر اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، جبکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ تھی تمہید شب معراج کے متعلق۔ آئیے میں اب آپ کو اختصار کے ساتھ شب معراج کی جو تحفے ہیں، جو ہمارا اصل موضوع ہے، جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، بہت سارے معجزات، بہت سارے مقامات کو بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہاں پر جو اصل چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے معجزات سے مالا مال کیا، نعمتوں سے مالا مال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جہاں پر اسراء اور معراج کے سفر سے نعمتوں سے مالا مال ہو کر کے جا رہے ہیں، وہیں پر اپنی امت کے لیے بھی کچھ تحفے تحائف لے کر کے جائیں تاکہ آپ ان کو بھی مالا مال کر دیں۔ سب سے بڑا تحفہ کون سا تحفہ تھا؟ 50 وقت کی نماز۔ 50 وقت کی نماز کہاں فرض ہوتی ہے؟ معراج میں یہ فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ معراج کا تحفہ مانا جاتا ہے کس چیز کو؟ نماز کو۔ کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50 وقت کی نماز ہے۔ 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا لے کر کے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ تمہاری امت کے بس کی بات نہیں ہے، ہماری امت پر تو اس سے کم چیزیں تھیں، وہ اس کو نہیں نبھا پائے، یہ 50 وقت کی نماز کیسے نبھا پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور تخفیف کرائیے، کم کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم کی گئیں، دوسری روایت میں آتا ہے 10 نمازیں کم کی گئیں، لیکن کئی بار آنے جانے سے کتنی باقی بچی؟ 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کہا، آخر میں بھی یہ کہا، جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی تب بھی یہ کہا کہ اے محمد میری امت پر صرف 3 وقت کی نمازیں تھیں، وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے، 5 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں برداشت کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے اب شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنی امت کو حکم دیں 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ان کو جو ثواب ملے گا 50 وقتوں کی نماز کا ثواب ملے گا. میرے پاس کوئی بات بدلی نہیں جاتی. اللہ اکبر. یہ تحفہ، یہ پہلا تحفہ، یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کیا گیا. اور یہی وہ تحفہ ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کی نماز فواحش سے، منکرات سے، برائیوں سے، ساری چیزوں سے دور کر دیتی ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دیتی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دیتی. اور یہی وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القیامہ الصلاۃ المکتوبہ. بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. یہی معراج کا تحفہ. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر کسی بندے نے اس سوال کا جواب صحیح دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی سوالوں کے جواب بھی اس کے صحیح ہوں گے. یہ معراج کا تحفہ. اللہ تبارک و تعالی معراج کا تحفہ کس لیے دے رہا ہے؟ یہ نماز کا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجئے. مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیے. نماز قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے کو بنائے رکھیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ بندہ اپنے رب سے جڑا رہے. اور یہی وہ نماز ہے، یہی وہ نماز ہے کہ قیامت کے دن جہنمی چیخ چیخ کر کے کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہی وہ معراج کا تحفہ. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ معراج کا وہ تحفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت 50 وقت کا ثواب، یعنی 10 گنا زیادہ ثواب مل رہا. بالکل ایسے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ رکھا جائے، 30 دنوں کا روزہ اور 6 دن شوال کے روزے رکھ دیے جائیں تو اللہ یہ کتنے روزے ہو جاتے ہیں؟ 36 روزے ہو جاتے ہیں. اور 36 کو جب 10 سے ضرب دیا جاتا ہے تو 360 ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پورے سال کا ثواب عطا فرما دیتا. معلوم یہ ہوا کہ پہلا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا وہ نماز ہے جو 50 وقت کی نماز تھی، تخفیف کر کے 5 وقت کر دی گئی. 5 وقت ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ثواب 50 وقت کا اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. آئیے ہم دوسرا تحفہ دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا رابطہ کیا ہے، اس کا ربط و ضبط کیا ہے پہلے تحفہ سے. پہلا تحفہ کیا تھا؟ نماز. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہوں گی. وہ اس کو کس چیز سے کافی ہوں گی؟ کوئی شر، کوئی پریشانی، کوئی بلا، کوئی مصیبت اس کے کنارے نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، جنت کا وہ مستحق ہو جائے گا، جہنم سے وہ دور ہو جائے گا. جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ سارے شر اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے امام مسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے
کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے خزانے میں تھیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عرش کے نیچے خزانے میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوئی ہے. یہ اس سے پہلے کسی کو یہ نعمت سے نہ اس نعمت سے نہیں نوازا گیا. دینی بھائی اور دوستو، پہلا تحفہ کیا تھا؟ نماز. اور نماز کا مطلب کیا بتلایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجئے. کس لیے یاد کیجئے؟ کس لیے رابطہ کیجئے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کیجئے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا تحفہ کیا دیا؟ ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا، مانگنے کا ایک طریقہ بتلا دیا. ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے مانگو کیسے. وہ خود بتلا رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح سے مانگو. مضمون بنا کر کے دے رہا ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے تم مانگ سکتے ہو. کیا مضمون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. خود مضمون بنا کر کہہ رہا ہے کہ لو کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اے ہمارے رب اگر مجھ سے بھول چوک ہو جائے تو میری پکڑ مت کرنا. یہ کون مضمون بنا رہا اور کس کے لیے بنا رہا؟ ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے مجھ سے اس طرح سے آ کر کے مانگو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. آگے کیا مضمون بنا رہا ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ، وہ خود کہہ رہا ہے، آؤ مجھ سے ایسے کہو اے اللہ میرے اوپر ایسا بوجھ، ایسی مصیبت مت ڈالنا جس طرح سے مجھ سے پہلے لوگوں پر بوجھ اور مصیبت انہیں ڈالی تھی. یہ مضمون کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں یہ تحفہ دے رہا ہے، مضمون بنا کر بھیج رہا ہے. آؤ تم اس کو پڑھ کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے مجھ سے مانگو، میں تمہیں دین دینے کے لیے تیار ہوں. اور کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اپنے بندے سے، یہ الفاظ ادا کرو، یہ الفاظ ادا کرو وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اے اللہ ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جس کی میں طاقت نہیں رکھنا، جس کے میرے پاس طاقت نہیں ہے، جس کی میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، ایسا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالنا. واعف عنا. یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا سکھا رہا ہے؟ واعف عنا، درگزر کر دینا اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں گی. واعف عنا، معاف کر دینا. کیوں معاف کر دینا؟ کیوں ہم سے آؤ گے مانگنے کے لیے؟ وارحمنا، ہم پر رحم کرنا. کیوں؟ انت مولانا، انت مولانا، تو میرا آقا ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی خود مضمون بنا کر کے دیتا ہے کہ اور دیتا بھی کب ہے؟ معراج کی رات تحفہ کی شکل میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیے، اپنی امت کو دیجئے اور آپ کی امت بھی مالا مال ہو جائے. آج کی رات کی نعمتوں سے مجھ سے مانگے گی، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ ہے معراج کا تحفہ، یہ ہے معراج کا تحفہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون سا وہ مسلمان ہوگا، کون سا وہ مسلمان ہوگا جو ہر رات آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہیں پڑھتا ہوگا. یعنی ان کو تعجب ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے
کافی ہو جاتی ہیں. کوئی شر آنے والی نہیں, کوئی پریشانی آنے والی نہیں, کوئی مصیبت آنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے, جہنم سے دور ہو رہا ہے, جنت کا مستحق ہو رہا ہے. 2 آیتیں پڑھ لے, یہ ہے معراج کا تحفہ. کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. شب معراج 27 رجب کو منانے کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں, جشن منایا جاتا ہے. لیکن یہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں ہیں, اگر ان میں سے پوچھا جائے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان آیتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا, اور ان کو یہ نہیں بتلایا جائے گا کہ ان کی یہ فضیلت ہے یا ان کا یہ مقام ہے. دینی بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تحفہ نماز, 5 وقتہ نماز, اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آئیے تیسرا تحفہ ہم دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس تحفے کا ان دونوں تحفوں سے تعلق کیا ہے. تیسرا تحفہ امت محمدیہ کے لیے, موحد کے لیے بخشش, توحید پرست کے لیے بخشش. جو موحد ہوگا, جو توحید پرست ہوگا, جو شرک سے پاک و صاف ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان کر دیا ہے. بخشش کا اعلان کر دیا ہے. کیوں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ شرک ایک ناسور ہے, ایک ناسور ہے. شرک ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسا مرض ہے, ایک ایسا عمل ہے جو سارے اعمال کو رائیگاں اور برباد کر دیتا ہے, سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے. جس نے شرک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے, اس کی مشیت ہے, وہ جب جس کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے, لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. دینی بھائی اور دوستو, سوچنے کی بات. یہ تیسرا تحفہ کہ موحد کی بخشش, آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف خوشخبری دی ہے کہ توحید پرست کے لیے جنت کے دروازے انتظار کر رہے ہیں, وہاں پر یہ آگاہ بھی کیا گیا ہے کہ یاد رکھنا 5 وقتہ نمازیں پڑھو گے, معراج کا تحفہ ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو گے, معراج کا تحفہ ہے. لیکن یاد رکھنا, اگر شرک کرو گے تو جہنم کے دروازے تمہارا انتظار کریں گے. یہ آگاہ کر دیا گیا. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا, 7 آسمان کا سیر کرا دیا گیا, جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا, اللہ تعالیٰ سے کلام کرا دیا گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہم کلام بھی ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں. کہیں کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الوہیت کی صفت پائی جاتی ہے, یعنی آپ کی عبادت کی جا سکتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکے ہیں تو ان کے اندر ربوبیت کی صفت پائی جاتی ہے. کسی کو اولاد دے سکتے ہیں, کسی کو روزی دے سکتے ہیں, کسی کی مصیبت دور کر سکتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سارے دروازے بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں اور آپ کو بتلا دی ہے کہ بخشش ہوگی اسی شخص کے لیے. کون ہوگا وہ؟ جو موحد ہوگا, جو توحید پرست ہوگا, تاکہ شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالنے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری بھی دی کہ موحد کے لیے بشارت ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ مشرک کے لیے جہنم کے دروازے ہوں گے. اگرچہ معراج کے تحفہ نماز پڑھ رہا ہے, اگرچہ معراج کا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے, لیکن اگر مشرک ہوگا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے امت کو بتا دیا گیا کہ خبردار شرک سے بچ کر کے رہنا. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم.
حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دینی بھائی اور دوست، خلاصہ کلام یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ شب معراج، اس کے بارے میں کوئی تاریخ متعین نہیں ہے۔ 27 رجب کو جو جشن منایا جاتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب معراج کے 3 تحفے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ 5 وقتہ نمازیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازوں کے بدلے 50 وقت کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے، ہر طرح سے، شرک اصغر سے، شرک اکبر سے، ظاہری شرک سے، باطنی شرک سے، ہر شرک سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان 3 تحفوں سے زیادہ فائدے اٹھائیں اور شرک و بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔